السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبریں تو کم ہوتی ہیں، آپ کے فیڈ بیک زیادہ ہوتا ہے، اور فیڈ بیک کے اندر جو ہے وہ ہم آپ کو کچھ سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہتا ہے۔ بس دادا پوتا شو کا تعارف ہم کروا دیا کرتے ہیں کہ جناب یہ اتنے عرصے سے جاری یہ پروگرام ہے، اور ہم جو ہے وہ یہ بس یہ والی جو شمع ہے یہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ اس کو غور سے سنا کریں اور اپنے احباب تک پہنچایا کریں، اپنے گروپس کے اندر شیئر کیا کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ نان پولیٹیکل ہے، نارملی کیریئر کاؤنسلنگ کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو آج کا پہلا سوال آڈیو فارم کے اندر ہے، سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم دادا جی، کیا حال ہے آپ کا؟ میرا نام احمد ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، میں نے MS کی ہوئی ہے۔ اچھا، آپ سے ایک تو ریکویسٹ سی، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں، تو آپ ایک یا 2 ویڈیوز یا 3 ویڈیوز کا ایک کورس بنا لیں جس میں آپ آسان الفاظ میں لوگوں کو کینڈل اسٹک پیٹرن اور وہ تمام فنڈامنٹلز یا ٹیکنیکلز بتا دیں جو کہ ان کو دیکھنے چاہیے کسی بھی شیئر میں انویسٹ کرنے سے پہلے۔ آپ یہ کہیں گے کہ ایسی بہت سی ویڈیوز یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں، تو ہاں اویلیبل ہیں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ آپ کا ایک انداز ہے، اس انداز میں لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے، اور جو سے لوگ آپ کی انداز کو سمجھتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی اگر آپ 2 3 4 ویڈیوز کا ایک سیٹ بنا دیں اور اس میں ان کو وہ تمام چیزیں ایک مخلصانہ طریقے سے سمجھا دیں کہ اس طریقے سے آپ ایک شیئر کو انالائز کیا کریں اور اس کے بعد اس میں انویسٹمنٹ کیا کریں، تو اس سے ان کی بہت بہتری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس سے ان کے پیسے بھی ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ جو پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ہے، اگر آپ ان کے ہائی اپس کو اپروچ کر سکتے ہیں تو ان سے آپ یہ کہیں کہ یہ جو اس کا لاٹ سائز ہے اس کو کم کریں تاکہ لوگ جو ہیں اس میں انویسٹمنٹ کر سکیں۔ ابھی اس کا لاٹ سائز بہت بڑا ہے اور بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، تو اس کو کم کریں تاکہ اس میں آسانی ہو جائے، اور اس کے علاوہ اس کے کانٹریکٹ کی مدت اگر بڑھا سکیں تو وہ بھی بڑھا دیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کی دونوں جو سجیشن ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر بہت اہم ہیں۔ پہلی آپ نے ہمارے حوالے سے دی ہے، ہم اس کے لیے یقیناً کچھ کریں گے، لیکن اتنا کچھ سوشل میڈیا کے اوپر دستیاب ہے۔ گیٹ ریچ نامی ایک یوٹیوب چینل ہے، ہاؤ ٹو گیٹ ریچ، وہ پاکستانی بچے کا چینل ہے، وہ کرتا ہے۔ اس کے اوپر سرمایہ.com شاید میرا خیال ایک ویب سائٹ کا نام ہے، اس کے اوپر بہت ساری ٹیکنیکل انفارمیشن پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، شاید میرا خیال لینگویج بیریئر ہے، وہاں پہ انگلش میں دستیاب ہیں، آپ اردو میں چاہتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ والے کو تھوڑی سی انگلش سیکھ لینی چاہیے یار، ٹھیک ہے؟ اور وہ اردو میں ہونا نہیں ہے، وہ اور اردو میں اتنی بڑی ڈیٹا بیس جو ہے وہ شاید ٹیکنیکل سسٹم بھی سپورٹ نہیں کرے گا۔ دوسری بات جو ہے، آپ کی جو بات ہے وہ میں اگر میرا کوئی کانٹیکٹ میں آتا ہے پی میکس کا، پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کا، تو میں ضرور ان کی خدمت میں عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد یاسین ہے اور میں کراچی کا رہائشی ہوں۔ میں ریٹائرڈ نیول آفیسر ہوں۔ آپ کا پروگرام بڑی باقاعدگی سے سنتا ہوں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے سوالات ایک ہی طرح کے آتے ہیں، تو ان سب سوالوں کو ایک کولاج بنا کے ان سب کا اکٹھا جواب دے دیا کرے، اس سے فائدہ بھی زیادہ ہوگا اور آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ لیکن شروع میں تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی کہ ایک طرح کے سوالوں کو اکٹھا کر کے ان سب کو نشر کرتے ہوئے ایک کر دیں اور کہیں کہ اس طرح کے مختلف سوال آئے تھے اور ان سب کو ایک ہی دفعہ رپلائی کر دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اچھا دیا ہے۔ ہمارے طلعت حسین صاحب جو ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بالکل یہ ہو سکتا ہے۔ ابھی میں جب
پروگرام کرنے بیٹھتا ہوں تو 10 سے 15 میسیجز جو ہیں وہ میں دیکھتا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ دیکھ لیتا ہوں، اور ان کو ٹاپیکل وائز اکٹھا کیا جانا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دادا جی السلام علیکم، میرا نام عبداللہ ہے، UAE میں رہتا ہوں، ایک ریئل اسٹیٹ میں ایز اے اکاؤنٹنٹ کام کر رہا ہوں، 45 سال میری عمر ہے. سوال میرا یہ تھا کہ یہاں UAE میں پرمنٹ سیٹلمنٹ تو بہت مشکل ہے کہ یہاں بندہ پرمنٹ سیٹل ہو سکے، تو فیملی کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کون سا ملک تجویز کرتے ہیں کہ جہاں ویزا بھی آسانی سے مل جائے اور تعلیم بھی اچھی ہو، کہ وہاں کے لیے اپلائی کرنا چاہیے اور وہاں مستقل شفٹ ہونے کے لیے سوچنا چاہیے؟ نمبر 2 کہ اگر پروگرام کے شروع کے حصے میں آپ جو بزنس اپڈیٹ ٹائپ نیوز ہوتی ہیں، فائنینشیل نیوز ہوتی ہیں، تو اگر اس کا کچھ حصہ مختص کر دیں جیسے وسیم بھائی کے ساتھ اب کرتے تھے، تو اس میں یہ ہے کہ نئی اپڈیٹ سارے لوگوں کو مل جائیں گی، کیونکہ جب تک وہ سوال کی شکل میں آپ تک پہنچتی ہیں تو اس وقت تک وہ بات یا تو پرانی ہو چکی ہوتی ہے یا محدود عقل کے لوگ اس کے بدلے میں نیا فلسفہ بنا کر اس کی شکل ہی بدل دیتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے بڑی آہستہ آواز کے اندر فون کیا ہے، میسیج ریکارڈ کیا ہے. السلام علیکم. میسیج ریکارڈ کیا ہے، میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. لیکن ایک یہ بات اس میں دیکھ لیجئے گا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. شروع جو آپ نے سیکنڈ حصہ کہا ہے، میں نے کل ایک تجربہ کیا تھا، آپ نے وہ یقیناً دیکھا ہوگا. میری کوشش ہوتی ہے کہ موسٹ ریلیونٹ جو چیزیں ہیں وہ آپ سے ڈسکس کی جائیں. جنرل جو ہمارے ہاں لوگ نہ تو اکنامک لٹریٹ ہیں، نہ اکانومی پڑھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر کوئی اکانومی کا لفظ آ جائے نا ہمارے پروگرام کے تھم نیل میں، جو رضی نامہ جو ہمارا ہے بریڈ اینڈ بٹر ہے، جو رزق کا سورس ہے، اس میں اگر کوئی معیشت کا یا فنانس کا کوئی لفظ آ جائے تو اس کی ویورشپ جو ہے وہ 20% رہ جاتی ہے. اتنا نفرت کرتے ہیں ہمارے لوگ، اور اتنا انہیں مرغوب ہے چٹپٹا مسالہ، یہ فلانے نے فلانے کے ساتھ یہ کر دیا. تو جو ہے حکمت یہی ہے، میرے آقا نے سکھائی ہے کہ اس شخص کے لیول پہ اتر کے اس سے بات کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہرے اور گونگے کی بھی بیعت لی ہوئی تھی نا، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرا آیا تھا تو اس سے اشاروں سے بات فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اب جب لوگ بھئی 13-14 سال کے بعد بھی یہی نتیجہ ہے کہ لوگ نئی اکانومی سننا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان کے لوگ تو بالکل بھی نہیں سننا چاہ رہے. آپ اندازہ کریں، ایک وقت میں ہم نے جب یوٹیوب کے اوپر دادا پوتا شو کرتے تھے، انڈیا سے ہمارے ویور زیادہ تھے یار، پاکستان سے کم ہوتے تھے، اور لاہور سے تو بالکل بھی کم تھے، یا کراچی سے ہوتے تھے یا انڈیا سے ہوتے تھے. انہیں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بڑی آشا، مطلب کیا ہوتی ہے، ہاں فکر تھی، لیکن پاکستانیوں کو کوئی فکر نہیں تھی، سننا ہی نہیں چاہ رہے تھے. حالانکہ ان کے انداز کے اندر، ان کی زبان کے اندر ہم بڑے طریقے سے ان کو بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن نہیں، ڈٹائی ہے، بلکہ باقاعدہ نفرت ہے اکانومی سے. ہاں دوسرے سے کو گالیاں دے لیں اور یہ الزام لگا لیں، وہ جو مرضی کروا لیں ان سے، اکانومی نہ بتائیں ان کو. السلام علیکم دادا جی، کیا حال ہے؟ دادا جی آصف عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے. دادا جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ IMF سے پاکستان لون کی کوشش جو کر رہا ہے، بالفرض ماحول اگر یہ نہیں ملتا تو اس صورت میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم سروائیو انشاءاللہ کر جائیں گے؟ اس صورت میں کس طریقے سے سچویشن ہوگی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ڈالر جو ہے وہ کس طرح سے مینیج ہوگا؟ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کہاں پہ ہوگا؟ اس پہ ذرا تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. 13 ماہ ہو گئے جی، ہمیں IMF سے پیسے ملے نہیں ملے؟ ہم سروائیو کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں، وہ ایسے ہی سروائیو کریں گے. ٹھیک ہے، ہماری امپورٹس جو ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، سلولی ہم کر رہے ہیں. 8 ماہ پہلے جو کنٹینر پہنچ گیا تھا یا 7 ماہ پہلے، اس کو اب ہم نے ریلیز ہونے کی اجازت دی ہے.
تو جیسے جیسے ڈالر آتے جاتے ہیں ان ڈالر کو ہم ادا کرتے جاتے ہیں ان چیزوں کے عوض. پچھلے دنوں سروے آیا تھا, اس کے اندر کہا گیا کہ 76% پاکستانی جو ہیں وہ موبائل نیا خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتے. جو موبائل جن کے پاس موجود ہے لیکن وہ موبائل سیٹ خریدنے کا ارادہ انہوں نے ترک کر دیا. تو میرا خیال یہ اچھی, میں تو اسے پازیٹیو چیز سمجھتا ہوں. اگلا پیغام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضی صاحب, میں محمد طاہر علی خان بات کر رہا ہوں. آپ جیسے دنیا دار بندوں کی اصلاح کر رہے ہیں اس دنیا میں رہ کے, تو آپ بہت اچھے لگتے ہیں. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے تو آپ چومتے ہیں یا جھومتے ہیں ان کے نام پہ. مجھے اچھا لگا. لیکن ایک جگہ پہ آپ مار کھا گئے اور کھاتے ہیں. اکثر میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ غلطی کر جاتے ہیں, اور میں بھی کسی سے بیعت ہوں, اور مجھے آپ کی باتوں سے لگتا ہے آپ بھی کوئی نہ کوئی آپ کا مرشد ہے. اگر ہو سکے تو تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں. جی ٹھیک ہو گیا, انشاءاللہ ملیں گے آپ سے کسی دن, ڈائیلاگ کریں گے, گفتگو کریں گے اس کے اوپر. سر السلام علیکم. میں اعجاز عباسی نواب شخصن سے بات کر رہا ہوں. سر یہ کیپکو بہت نیچے آ رہا ہے. پچھلے دنوں سنا تھا کہ کیپکو کی کوئی لائسنس کا ایشو تھا ود پاکستان گورنمنٹ, وہ رینیو نہیں ہو رہا تھا, کہ رینیو کا ایشو تھا. کہ کیا یہ افیکٹ کر رہا ہے کہ کیپکو کے شیئر کو ڈکلائن کرنے میں؟ جو ہم اسٹاک میں بزنس کرتے ہیں تو اس وقت آرڈنری اور ریگولر شیئر کا مطلب کیا ہے؟ تو بیسٹ ون کون سے ہیں, کس میں کرنا چاہیے؟ آرڈنری میں, او ٹی آر میں کرنا چاہیے کہ ریگولر میں کرنا چاہیے شیئر پرچیز کرنے چاہیے؟ اور اس کو ایکسپلین کریں کہ واٹ آر دا ڈفرینس بٹوین دا بوتھ. میرا خیال اندرون سندھ میں بھی ہم سنے جا رہے ہیں, اللہ کا کرم. بھائی بات یہ ہے, پہلی بات, پہلا سوال میں آپ کا بھول گیا, دوسرا میں پہلے ڈسکس کر لیتا ہوں. دوسرا سوال آپ نے کہا کہ آرڈنری اور جو ریگولر شیئر ہے اس میں کیا فرق ہے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ ریگولر نہیں ہوتا, رائٹ شیئر ہوتا ہے. میرا خیال ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں. رائٹ شیئر وہی ہوتا ہے کہ ایک کمپنی جو ہے وہ آپ کو کیش نہیں دیتی, وہ کہتی ہے کہ جی آپ 100 شیئر کے اوپر پروفٹ کے طور پہ ہم سے 10 شیئر لے لیجئے, 10% وہ آپ کو رائٹ شیئر آفر کر دیتی ہے, لیکن اس کی قیمت ہم آپ سے لیں گے. نارملی یہ قیمت جو ہوتی ہے یہ مارکیٹ کی قیمت سے بہت کم ہوتی ہے. مثلا اگر مارکیٹ میں وہ شیئر بک رہا ہے اس وقت, فرض کریں 150 روپے کا, تو وہ کمپنی آپ کو رائٹ شیئر آفر کرے گی 50 روپے کے اوپر. اب آپ جو ہیں یا تو وہ 50% ادا کریں, یہ آپ کا رائٹ اسٹیبلش ہو گیا, آپ کا حق ہو گیا, رائٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. جو ہمارے دوست کہتے ہیں نا ہمیں حق دو, تو وہ حق آپ کا اسٹیبلش ہو گیا. یا تو آپ نے حق لینا ہے تو وہ پیسے آپ دے کے تو اتنے شیئر اٹھا لیں, یعنی آپ کو 1/3 قیمت پہ یا آدھی قیمت پہ وہ شیئر مل جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ اپنا یہ رائٹ سیل کر سکتے ہیں کسی کو. آپ اسے کہیں گے کہ بھیا 150 روپے کا شیئر ہے, 50 روپے میں بک رہا ہے, مل رہا ہے تجھے, 100 روپے تمہیں بچت ہوگی, لا اس میں سے مجھے کیا دیتا ہے. تو وہ آپ اپنا رائٹ سیل کر سکتے ہیں. تو وہ جو آپ رائٹ شیئر خریدیں گے وہ خریدنے کے بعد پھر آپ کو شیئر لینے کے لیے دوبارہ پیسے ادا کرنا پڑیں گے. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو گیا, لیکن وہ رائٹ شیئر نہیں خریدنا جی, ریگولر وہ آرڈنری ہی خریدنا. کیپکو کا آپ نے پوچھا ہے, دیکھیے میرا خیال, میری جو خبریں ہیں وہ تو یہی ہیں کہ کیپکو کا ایشو سالو ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, اور کیپکو اپنے ٹیکنیکل کے اوپر چل رہا ہے. 24 روپے کے ارد گرد وہ پھر رہا ہے اس وقت. مزاحمت ہے نیچے جانے میں, اوپر بھی جانے میں مزاحمت ہے, نیرو رینج کے اندر چل رہا ہے. اب دیکھیں یہ نتائج آ رہے ہیں, یہ جو رزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں, اس کے بعد یہ کہاں جاتا ہے, لیکن میں پھر بھی اس کے حق میں ہوں. السلام علیکم دادا جی, میرا نام علی حامد ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں بیسیکلی سیول انجینئر ہوں اور نیٹس پاک میں جاب کر رہا ہوں. تقریباً مجھے 18-19 سال کا میرا اوور آل ایکسپیرینس. دادا پوتا شو کا میں پرانا لسنر ہوں. 2016-17 میں میں نے دادا پوتا شو سن کے ہی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا شروع کیا. بے شک اس وقت بڑی تھوڑی سی اماؤنٹ انویسٹ کیا, لیکن اس کے بعد پھر لگاتار کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ میں کرتا رہتا ہوں اسٹاک مارکیٹ میں.
اس کے بعد میں نے دادا پوتا شو کے پلیٹ فارم سے ایک ٹریننگ بھی لی جو وسیم صاحب کنڈکٹ کرتے تھے، وہ بھی لی تاکہ اس کے بعد پھر مجھے تھوڑی سی بیسکس اس کی پتہ چلی. اس کے اندر مزید میں نے کچھ یوٹیوب سے، بک سے، اس طرح سے میں نے کچھ اس کے بارے میں نالج گین کیا. لیکن دادا جی اس ایشو یہ ہے کہ ابھی تک نا ایک جو آپ جیسے میں ایز اے انجینئر تو میں ایک آپ کو جو نالج ہے نا اس میں کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. مثلا میں ٹھیک ہے کچھ انڈیکیٹرز آتے ہیں، کچھ چیزیں ٹیکنیکل انالیسس بھی آتا ہے، تھوڑا بہت آتا ہے، لیکن وہ بیسکس بالکل کلیئر نہیں ہو پا رہی. تو آپ ذرا مجھے گائیڈ کیجیے گا کیسے میں اس کے اندر ایکسل کر سکتا ہوں کہ میں واقعی ایک بھرپور نالج اس کا لے سکوں، اسٹاک مارکیٹ کا اس کے لیولس نکال سکوں اپنے طور پہ، اور میں خود بغیر کسی مختلف واٹس ایپ گروپ جو مختلف سگنل دیتے ہیں اس کے بغیر میں خود اپنے نالج کی بیس پہ اس کے اندر ایکسل کر سکوں. تو میرا یہ آپ سے یہ کویشچن ہے کہ آپ کوئی مجھے گائیڈ کریں، کوئی مجھے مینٹر کا بتا دیں تاکہ میں اس سے جا کے میں اس کو پے کروں اور میں اس سے ٹریننگ لوں تاکہ مجھے اس کی بیسکس آ سکیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جاب تو ساتھ چلتی رہتی ہے، اس طرح کی کچھ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، آپ کی اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے میرے پاس کہ میں کسی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر سکوں. لیکن اسٹاک مارکیٹ بہرحال ایک اچھا پلیٹ فارم ہے ہمارے لیے. ہم جیسے جو مڈل کلاس کے یا جن کی انکم ان کے سیونگ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ اکٹھا کوئی 10-15-20 ملین نکال کے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر سکیں، تو اس میں چند ایک ملین کے ساتھ ہم اچھا کام کر سکتے ہیں. کائنڈلی اس کے بارے میں مجھے گائیڈ کیجیے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہوتا نارملی یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ کینڈل چارٹ وغیرہ پڑھنے یا بنانے کا طریقہ آ جاتا ہے وہ پھر یہی کام شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو انفارمیشن بیچتے ہیں، وہ پھر انویسٹمنٹ سے نکل جاتے ہیں، وہ سروسز میں چلے جاتے ہیں، گروپ بناتے ہیں، اس گروپ سے جناب سبسکرپشن لیتے ہیں اور یہ کام کر دیتے ہیں. آپ ضرور سیکھیے. دنیا کے اندر اسٹینڈرڈ کیپٹل سروسز SCS کی ویب سائٹ ہے، آپ SCS لکھیں گے وہ آ جائے گی. پاکستان SCS اسٹینڈرڈ کیپٹل پاکستان سروسز ہے میرا خیال، لیکن SCS آپ لکھیں گے تو آ جائے گا. اس کے اوپر میں نے دیکھا ہے جتنے مزے کے ٹیٹوریل پڑے ہوئے ہیں شاید میں نے اور کہیں نہیں دیکھا. انجینئر ہے، لینگویج آپ کا مسئلہ نہیں ہوگی، اور اردو میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں. وہاں پہ آپ کو ہر چیز مل رہی ہے تقریباً. بائی اینڈ سیل کی کال بھی مل رہی ہے آپ کو، شیئر کے انالیسز بھی مل رہے ہیں، ان شیئر کے انالیسز کے اوپر ایکسپرٹ کی اوپینین بھی مل رہی ہے، اور ایکسپرٹ آپ کو باقاعدہ وہ کینڈل چارٹ پڑھنا اور بنانا بھی سکھا رہے ہیں. ذرا تھوڑا سا اس کو وزٹ کیجیے. SCS S اسکول، C فار کیٹ، پھر S اسکول، SCS آپ سرچ کریں گے. اسٹینڈرڈ کیپٹل ہے میرا خیال، ٹھیک ہے، سروسز. تو آپ کی یہ ویب سائٹ کھل جائے گی، ایک دفعہ وزٹ کر کے دیکھیں، آپ کو مزہ آئے گا. مجھے وہ معیاری لگی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم رضی دادا جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ میں دبئی میں کام کرتا ہوں، محمد اشرف. تو میرے پاس 20 ملین روپے ہیں. تو میں پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہوں. تو میرے پاس 35 کنال زرعی زمین بھی ہے تحصیل چونیا میں. تو چونیا میں سٹی میں ہی میرا گھر ہے. تو میں ادھر کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، تو آپ بتائیں کون سا کام ٹھیک ہے؟ ڈیری فارم ٹھیک ہے یا اپنا یہ آٹے کی چکیوں والا کام ٹھیک ہے؟ میرے تو خیال کے اندر دونوں ہی کام ٹھیک ہے، کیونکہ نہ تو لوگوں نے کھانا چھوڑنا ہے تو آٹا بھی کھایا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ گوشت بھی ہوتا ہے. گوشت جو ہے آٹے کی پرائس لوکل ہوگی، اب تو خیر وہ بھی انٹرنیشنل ہوگی، لیکن آٹے کی پرائس لوکل ہوگی، گوشت کی پرائس انٹرنیشنل ہوگی. ٹھیک ہے. آپ کو دونوں کام کرنے چاہیے، کیونکہ دونوں کام جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ آپ ان کو مینج کر سکیں. لیکن دونوں کاموں کے اندر ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ دونوں کام کامیاب صرف اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب آپ سر کے اوپر ہوں گے. ٹھیک ہے. ان دونوں کاموں کے اندر جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے، آپ سر کے اوپر ہیں. بھائی بہن، بھائی سالہ بہنوئی، کوئی کزن شزن ڈزن کوئی نہیں. آپ خود اگر ہوں گے تو پھر یہ کام جو ہے، یہ دونوں بہت مزے کے کام ہیں اور دونوں بہت اچھے کام ہیں، اور اتنے پیسوں سے آپ دونوں کام کر سکتے ہیں. کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کا اوپر موجود ہونا ضروری ہے. اور جب بھی آپ واپس آئیں دبئی سے،
اس کام کے اتنے ہی امکانات یا پوٹینشل موجود ہے، دونوں کاموں کا موجود ہے. دیکھیں نا 1.5 کروڑ سے آبادی کراس کر گئی ہے لاہور کی. اس آبادی کی ضروریات جو ہیں وہ ادھر سے ہی پوری ہونی کہ جہاں پہ آپ کا گھر واقع ہے. تو میرے تو خیال کے اندر دونوں کام ضروری ہیں. چکیوں کے اندر مسالے کی چکیاں بھی چھوٹی لگا لیں. ہاں سارا ڈیٹیل والا مرچاں مسالے وغیرہ سب کچھ، آٹا تو چلے گا ہی چلے گا، نال سارے مسالے مسلے بھی بیچو. بہت اچھا کام. السلام علیکم دادا جی، ناصر شاہ بول رہا ہوں لاہور سے. اچھا میرا بیٹا اس نے FSC کے پیپر دیے پری میڈیکل. اچھا اب اس کے لیے ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں باڈی میڈیکل انجینئرنگ میں، UET میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں. آپ بتائیں اس کا کیا اسکوپ ہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، یا اس کے علاوہ کوئی اور آپشن پلیز بتائیں. دیکھیے اگر تو آپ پاکستان کے اندر بات کریں تو پاکستان کے اندر بایو میڈیکل کا اسکوپ موجود ہے. گورنمنٹ کے اندر محدود جابز ہوں گی، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بہت زبردست جابز ہوں گی. پرائیویٹ ہاسپٹلز اتنے زیادہ آ رہے ہیں، وہاں پہ اتنی بڑی بڑی قیمتی مشینیں ہیں. نارملی تو یہ کرتے ہیں نا کہ جو مشین کا سپلائر ہوتا ہے اسے ہی آپریشن اینڈ مینٹیننس کا ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 5 سال کے لیے. اس نے بھی تو کسی سے کروانا ہوتا ہے نا، وہ بھی پھر انجینئرز کو رکھتے ہیں جنہوں نے وہ کمپنی جنہوں نے وہ امپورٹ کر کے سپلائی کی ہوتی ہے. تو اس کا ہے یہ تو ہو گیا پاکستان کے اندر. لیکن اگر آپ پاکستان کے باہر کی بات کریں تو میں ایمان والو آپ کو عرض کروں، پاکستان سے باہر جو ہے وہ ڈاکٹر سے زیادہ نرسنگ کا سکوپ. اس وقت میں جب یہ کھول کے بیٹھتا ہوں تو سب سے پہلے اشتہار آتا ہے کہ ڈاکٹر اور نرسز اگر آپ آسٹریلیا میں آ کے آباد ہونا چاہیں تو یہ بہترین موقع ہے آپ کے لیے. اور آگے وہ مائی پوری بریفنگ دیتی ہے کہ ہمیں کتنے ڈاکٹروں کی اور کتنے نرسز کی ضرورت ہے. تو نرسز ہمارے ہاں جو ہے وہ BSc نرسنگ والے جو نرسز ہیں ان کی وہ 4 سالہ، میرا خیال 4 سالہ ہے کہ 5 سالہ ہے. وہ ایک دن بڑی مطلب کہ بائیں چیز دیتی انجیکشن لاندیا ہوا. میں کہا پتر کی ہویا ہی؟ تو ڈر گئی بیچاری، کہندی میں تو آج مجھے پہلا ہفتہ ہے تو میں سوری. میں کہا اچھا کی کرن رہی ہیں مریں کی کرن رہی ہیں؟ تو انہیں کہا جی میں وہ نرسنگ کر رہی ہوں. وہ 4 سالہ وہ اس کا بیرون ملک بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ہم صرف ڈاکٹر کے پیچھے پڑے ہوئے، سر ڈایا آیا ایسے ہی ڈاکٹر بننا ہے ان کی نفسیاتی مریض بننا ہے. ٹھیک ہے، بچے کو اپنا میڈیکل پڑھا بیٹھتے ہیں FSC کے اندر، اس کے بعد ڈاکٹر کو سر ڈا دیتے ہیں. اب ڈاکٹروں سے محدود سیٹیں ہیں یار، بھلے پرائیویٹ میڈیکل کالجز بھی کھل گئے. لوگ اپنے آپ بیچن رہے ہیں، پلاٹ بیچ رہے ہیں، مائیں زیور بیچی جا رہی ہیں، تو کڑی نو ڈاکٹر بنانا ہے. اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب ڈاکٹر بن کے بھی کھجل خاری کو کھٹی ہے. وہ اس کے بعد پھر جناب وہ ریگولرلی وہاں پہ یار پاگل پنے کی حد ہوتی ہے یار. یہ جو بایو میڈیکل انجینئرز کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی اہمیت ڈاکٹر سے بھی زیادہ ہوتی. ٹھیک ہے، اس کے کہنے کے اوپر ڈاکٹروں کی لائنیں لگ سکتی ہیں. تو ضرور کریں جی اپلائی وہاں پہ. اگر میرٹ پہ نہیں آتا تو پھر ذرا پیتھالوجی والے شعبے کو بھی کنسیڈر کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ ہمارے MBBS ڈاکٹر ہی پہلے MBBS کرنے کے بعد اس میں پیتھالوجی اسپیشلسٹ بنا کرتے تھے، لیکن اب شاید وہ BSc پیتھالوجی بھی ہو گئی ہے. پھر ایک اور ہے BSc میڈیکل ہے. یہ آپ کو اپنا یہ جو ہیلتھ یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف ہیلتھ جو ہے پنجاب کی، یہ شیخ زید کے ساتھ، اس کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ دیکھیں کہ BS میڈیکل جو ہے وہ کہاں پہ ہو رہا ہے. BS میڈیکل کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ فزیشین ہے، سرجن نہیں ہے، فزیشین ہے. وہ کلینک کر سکتا ہے، گورنمنٹ کی جاب اس کو مل سکتی ہے. صرف وڈن ٹوٹنے والا کام نہیں کر سکتا، آپریشن نہیں کر سکتا ہے. تو وہ بھی ہے جی، وہ بھی اس میں وہ اسٹیتھوسکوپ وغیرہ لگا کے پورا چٹا اوور کوٹ پا کے ڈاکٹر بن سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اتنی خجل خواری نہیں ہونی ہوتی جتنی کہ MBBS کے لیے ہونی ہوتی ہے. وہ وہاں اس ڈسپلن کے اندر بھلا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ جنرل میڈیکل پریکٹیشنر بن جاتا ہے، نمبر 1. دوسرا پھر وہ جو دوسرے کام ہیں جیسے آنکھ ہے، اس طرح کے چھوٹے موٹے کام جن کو چیرے پھاڑے بغیر کام چلا جاتا ہے. ویسے بھی اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے
تو یہ آنکھ کا آپریشن ہو گیا, گردے کا آپریشن ہو گیا, پتے کا آپریشن ہو گیا, انہوں نے چلے جانا ہے اب آٹومیشن کے اوپر, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے باعث. تو اس لیے گزارش یہی ہے کہ ان دونوں کو بھی دیکھ لیجئے اور اس کو بھی دیکھ لیجئے, اور MBBS کی طرف نہ جائیے گا. بچے کو ذہنی مریض نہیں بنانا ہم نے. ڈاکٹر بن گیا پھر بھی ذہنی مریض, نہ بنا پھر بھی اپنی ایک ناکامی کا اس نے ایسے اٹھایا ہونا ہے. ٹھیک ہے, میں نے اپنے ایک کزن کی باقاعدہ خودکشی بھگتی ہوئی ہے اس کے اوپر. اس لیے خدا کا نام ہے, یہ ماں باپ کے اوپر ہوتا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, ڈاکٹر بن جائے تو پھر بھی ذہنی مریض. ایک ڈاکٹر ذہنی مریض لگا ہوا ہے جیسے سموسے نہ کھاؤ, قبر دے اتنے تالے وجے ہوئے نے, اے فلانا ہوا, وہ ذہنی مریض لوگوں کو اپنا وہ پاگل کرتا پھردا جی. سارے پاگل سارے PTI جی پائے جاتے ہیں, PTI والا ہی ہے. لیکن دوسری طرف اگر وہ نہ بن پایا تو اپنی ناکامی کا اشتہار, بن گیا تو وہ ایروگنس کا اظہار, اور دونوں صورتوں کے تسی ایز اے پیرنٹ ناکام. ٹھیک ہے, MBBS نہیں کرانا. باقی الائڈ شعبے بڑے بڑے ڈسپلنس. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اور اتنے ڈسپلن لبنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.